79 میں موجودہ اٹلی اور اس وقت کی رومن سلطنت پر ایک انتہائی جدید اور ترقی یافتہ شہر آباد تھا۔ اس شہر کو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ آباد ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ رومن امپائر کا شہر عظیم بن گیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس کی کل آبادی صرف 20,000 تھی۔ اپنے دور میں یہ دنیا کا انتہائی جدید ترین اور تہذیب یافتہ شہر تھا۔ اس شہر کی عمارات بہترین نقشوں اور پختہ اینٹوں کی حامل تھی، جبکہ شہر کا نکاسی آب کا نظام بھی بہت بہتر تھا۔ یہ بہت خوبصورت شہر تھا اور شہر کے تقریباً تمام گھر ہی 2 منزلہ عمارتوں پر مشتمل تھے۔ سڑکیں اور پتھروں سے پختہ راستے انہوں نے بنا رکھے تھے۔ شہر میں محلات، تالاب، بازار، کعبہ خانے اور عشرت قدح موجود تھے۔ شہر میں گرم پانی کے چشموں اور جھرنوں، پھلدار درختوں اور دودھ دینے والے جانوروں کی مقدار بہت زیادہ تھی۔ ہیرے جواہرات، سونا یہاں کثرت سے موجود تھا۔ یہاں کے بیشتر لوگ رئیس تھے۔ یہ قوم جادو اور توہم پرستی میں بھی مبتلا تھی۔ اس شہر میں عبادت گاہیں، لائبریریاں، کھیل کے میدان اور عوامی مراکز بہت زیادہ موجود تھے۔ شہر میں ایک بندرگاہ بھی تھی جو بہت مصروف رہتی تھی۔ یہاں سے شراب، مچھلیوں، پھلوں اور زیتون کی تجارت ہوتی تھی۔ جدید شہر میں تھیٹر بھی موجود تھے۔ کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہنستا بجتا شہر ایک دن عبرت کا نشان بن جائے گا۔ آخر پھر انہوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس شہر کا نام اور نشان ہی اللہ تعالیٰ نے 2000 سال تک کے لیے مٹا دیا۔ بے شک اس شہر کے مکینوں کو اللہ پاک نے خوشحالی سے نواز رکھا تھا، لیکن اس شہر کے لوگوں نے گناہوں کی وہ بنیاد رکھی کہ جس کی وجہ سے اس شہر کو دستے قدرت نے نہ صرف قصہ ماضی بنا دیا بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بھی بن گیا۔ تاریخ انسانی میں قوم لوط ایسے کردار کی حامل تھی جس نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا۔ بالآخر عذاب الہی کا شکار ہو گئی، جبکہ اس شہر کے مکینوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کی اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس گناہ کی ایک بستی میں تبدیل کر دیا۔ کبھی اس شہر کی پہچان تجارت اور صنعت ہوا کرتی تھی، لیکن پھر یہ آزاد گناہوں کا شہر بن گیا جہاں لوگ گناہ کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ پومئی شہر کے لوگ ایسے گناہوں میں ملوث تھے، اگر قوم لوط دیکھتی تو وہ بھی شرما جاتی۔ دوسرے شہر کی سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی نابالغ بچیوں سے زنا کیا کرتے تھے۔ ان سے بچے جنتے انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا اور مزید کوئی شادی نہ کرتا، جس وجہ سے عورتوں میں یہ گناہ عام ہو گیا۔ وہ اپنی جنسی تسکین عورتوں سے ہی پورا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس شہر کی عورتیں جانوروں سے بھی جنسی تسکین حاصل کر لیا کرتی تھیں۔ یہ شہر سوئے ہوئے آتش فشاں کے ساتھ آباد تھا۔ جب ان میں یہ گناہ عام ہوا تو پھر زلزلہ آیا، لیکن لوگ معمول کے مطابق اپنے کاموں میں لگے رہے۔ پھر وہ دوبارہ زلزلہ آیا اور آتش فشاں پھٹ پڑا، جس سے پومئی شہر پتھر کی برسات سے ہونے لگی۔ وسوسی نامی اس پہاڑ سے لاوا اتنی مقدار میں نکلا کہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ یہ لوگ اپنے مکانوں سے نکل بھی نہ سکے۔ آتش فشاں سے دھواں اور گیس نکلنے لگی، پورے شہر میں پھیل گئی، جس سے لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی اس آتش فشاں کے دہانے نے لاوا اگلنا شروع کر دیا اور یہ شہر لاوے کی تہوں میں تلے دبنے لگا۔ لاوا کئی کلومیٹر تک پھیل گیا اور اس کی موٹائی 3 میٹر سے بھی زیادہ تھی۔ اس آتش فشاں کی اونچائی 1280 میٹر تھی۔ اس کی راکھ اور لاوا پومئی سے دوسرے شہروں سٹابئی اور نیو سیرا تک پھیل گیا۔ صدیوں تک یہ شہر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ پھر 1748 میں شہر حادثاتی طور پر ایجاد ہوا کہ جب ایک اٹلی کے کسان نے اس بنجر زمین پر پانی کی تلاش شروع کی۔ کنواں کھودتے وقت اسے کچھ نوادرات ملے
جس پر اس نے فوراً آثار قدیمہ کو اطلاع دی۔ پھر 2000 سال پہلے اس تباہ ہونے والے شہر کی کھدائی کی گئی۔ کھدائی کرتے کرتے اٹلی کی آثار قدیمہ کے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ جو مسلمان نہ ہوئے وہ ان لاشوں کو دیکھ کر ذہنی مریض بننے لگے۔ اس شہر کی کھدائی سے بہت سے نوادرات ملے جن میں ہیرے، موتی، مجسمے اور جادو میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی شامل تھیں۔ لیکن سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا منظر لوگوں کی لاشیں اور کھوپڑیاں تھیں جو راکھ، گیس اور لاوے کی وجہ سے اپنے ہی گھروں کے ملبے تلے دب چکے تھے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ 22 فٹ کی کھدائی کے بعد کل 1200 لاشوں میں سے 420 لاشیں خواتین کی ایسی حالت میں ملی کہ وہ ایک دوسرے سے لپٹی پڑی تھیں۔ یہ 420 پتھر کی لاشیں شہر کے سب سے بڑے ہال کے تہہ خانے سے ملی اور یہ سب پتھر کی لاشیں تھیں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ان لوگوں نے شہر کے بیچوں بیچ عورتوں کے لیے ایک ہال بنا رکھا تھا جس میں عورتیں دوسری عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کیا کرتی تھیں۔ ناظرین گرامی، حیرت تو اس بات پہ ہے کہ وہاں سے 2 عورتوں کی ایسی لاشیں ملی جو کہ ایک دوسرے کو بوسہ دے رہی ہیں